مجید اور ہمارا تعلق اس کے ساتھ۔ یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اچھا نظام کون سا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اچھا کلچر کون سا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اچھا راستہ کون سا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سیدھا راستہ کیا ہے۔ اور قرآن مجھے اور آپ کو ہماری زندگی کے اندر آنے والے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے جس کو آج ہم باادب کر کے کپڑا پہنا کر رکھ دیتے ہیں، اس کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے رب العالمین نے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ قرآن مجید کتاب زندگی ہے اور بلکہ یہ مقصد حیات ہے ہمارے لیے۔ جس مقصد حیات کو ہمیں آگے بڑھانا ہے اس میں قرآن مجید کو آگے لے کر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مقدس فرشتے کی جانب سے مقدس رسول کے پاس نازل کیا، وہ بھی مقدس رات میں، مقدس مہینے میں، مقدس شہر میں نازل کیا۔ جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ مقدس فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جس شخصیت پر نازل کیے ہیں وہ تمام انبیاء کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جس شہر میں نازل کیا گیا یہ کتاب، یہ دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے افضل شہر ہے مکۃ المکرمہ۔ اور جس رات میں، جس مہینے میں نازل کیا گیا، یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان الکریم ہے۔ اور جس رات میں نازل کی گئی یہ کتاب، یہ تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ رب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في القرآن المجيد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في موضع آخر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ حاضرین جمعہ،
بزرگانان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین عفت مآب خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اس نے مجھے اور آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہم پر بہت ساری نعمتوں کی بارشیں بھی کی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو رب العالمین نے مجھے اور آپ تمام کو دیا ہے وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام ایک ہماری زندگی کے اندر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بغیر ہم اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات نہیں ہے۔ اگر میری اور آپ تمام کی زندگی کامیاب ہونا ہے تو مجھے اور آپ کو دین اسلام کو لازم پکڑ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہمیشہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہماری زندگی کے اندر ہے۔ ہماری جو سانسیں آتی جاتی ہے وہ بھی ہماری رب العالمین کی دی ہوئی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہ زندگی، یہ گھر، یہ بچے، یہ اولاد، یہ والدین، یہ کاروبار، یہ تمام چیزیں رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی ہوئی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ہمیشہ رب العالمین کا شکر ہماری زبانوں پر رکھیں۔ شکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے رب العالمین نے کوئی بھی خاص وقت متعین نہیں کیا کہ اسی وقت اگر آپ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کریں گے تو آپ کا شکر بجالا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو 5 وقت کے الگ الگ ٹائم رکھے گئے ہیں، اسی اوقات میں عبادت قبول ہوگی، لیکن شکر آپ ہمیشہ کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں، سوتے جاگتے کر سکتے ہیں، کھاتے پیتے اور کہاں بھی رہیں اپنی زبانوں کو رب العالمین کی شکر سے تر کرتے رہنا چاہیے۔ ثانیاً تمام انبیاء کرام پر درود ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم علیہ، جنہوں نے اس دین اسلام کے خاطر بے شمار قربانیاں دی۔ یہ جو دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین اسلام کو ہم اپنا مذہب اور ہمارا دین سمجھتے ہیں، اس دین کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خون بہانا پڑا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھا دیا کرتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن عزیز جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر کو جانا پڑا تھا۔ کیوں؟ اسی دین کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانیاں دی تھی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو دین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم تک پہنچا ہے اس کی قدر کرے، اس کو سمجھے اور اس دین کو ہماری عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بھی اہتمام کریں۔ جو بندہ 1 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ درود نازل کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کی، اور جس موضوع کو لے کر میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے قرآن مجید اور ہمارا تعلق اس کے ساتھ۔ یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین مذہب کون سا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اچھا نظام کون سا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اچھا کلچر کون سا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اچھا راستہ کون سا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس دنیا میں سیدھا راستہ کیا ہے، اور قرآن مجھے اور آپ کو ہماری زندگی کے اندر آنے والے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی ہمیں رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے جس کو آج ہم با ادب کر کے
کپڑا پہنا کر رکھ دیتے ہیں، اس کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے رب العالمین نے. اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے. قرآن مجید کتاب زندگی ہے، اور بلکہ یہ مقصد حیات ہے ہمارے لیے. جس مقصد حیات کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اس میں قرآن مجید کو آگے لے کر چلنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو مقدس فرشتے کی جانب سے مقدس رسول کے پاس نازل کیا، وہ بھی مقدس رات میں، مقدس مہینے میں، مقدس شہر میں نازل کیا. جو فرشتہ لے کر آیا ہے وہ مقدس فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور جس شخصیت پر نازل کیے ہیں وہ تمام انبیاء کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور جس شہر میں نازل کیا گیا یہ کتاب، یہ دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے افضل شہر ہے، مکۃ المکرمہ. اور جس رات میں، جس مہینے میں نازل کیا گیا، یہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان الکریم ہے. اور جس رات میں نازل کی گئی یہ کتاب، یہ تمام راتوں میں سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ رب العالمین نے ہر ایک کو عظمت والوں کے ذریعے سے جوڑ دیا. عظمت والا فرشتہ، عظمت والا رسول، عظمت والا شہر، عظمت والا مہینہ، عظمت والی رات، ان تمام کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی کتاب کی عظمت کو ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام انبیاء کرام کو رب العالمین نے معجزات عطا کیے تھے. کسی کو زبور عطا کیا، کسی کو توریت اور کسی کو انجیل بھی عطا کیا. لیکن جیسے ہی قرآن مجید کا نزول ہوا، یہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید رکھتے ہوئے بھی میں زبور کی اطاعت کروں گا، زبور پر عمل کروں گا، تورات پر عمل کروں گا، انجیل پر عمل کروں گا، تو وہ اس کے لیے لائق نہیں، وہ برباد ہو کر رہے گا، وہ راہ راست پر نہیں آئے گا. کیونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اس سے پہلے والی جتنی بھی کتابیں تھی رب العالمین نے تمام کو منسوخ کر کے رکھ دیا. اور اس پر قرآن کریم پر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، اپنی زبانوں کو لمبے بھی کیا. لیکن رب العالمین خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ جا کر دیکھیے، قرآن کو اٹھا کر دیکھیے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے آج اسی طرح محفوظ ہے. اس میں زیر زبر کی بھی کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، ہونے پر یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس معجزے کی قدر کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو معجزات آئے ان انبیاء کے ساتھ وہ معجزات کو ختم کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ دیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی آخرت تک بھی وہ معجزہ زندہ ہے، با حیات ہے، اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے راہ راست پر آ رہے ہیں. یہ زندہ معجزہ ہے آج تک بھی. لیکن اس سے پہلے جو انبیاء تھے ان کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو کر چلے گئے. لیکن قرآن کریم ایک علمی اڑان اڑنے والا معجزہ تھا، اسی لیے یہ آج تک زندہ ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہمارے جیبوں تک موجود ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کتاب کو خصوصیت کی غور کرنے کی کوشش کریں، اس کی خصوصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس کی شکل اس طرح ظاہر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ان لوگوں پر نازل کیا. اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو ان لوگوں پر نازل کیا جو پڑھنا لکھنا تک نہیں جانتی تھی. عرب قوم ایک بدو قوم تھی جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنے سے وہ بہت دور بھاگا کرتے تھے. ایسے لوگوں پر رب العالمین کا قرآن کو نازل کرنا اور نازل کر کر ان کو راہ راست پر لانا. جیسے ہی قرآن مجید ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے تو 50 سال کی کم مدت میں وہ ساری دنیا کے امام بن جاتے ہیں. 50 سال کی کم مدت میں وہ جیسے ہی قرآن کریم ان کی زندگیوں میں آتا ہے تو وہ ساری دنیا پر حکومت کرنے لگتے ہیں اور ساری دنیا والے ان کی حکومت کے واہ واہ کرنے لگتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو صحیح طور سے سمجھا، اس میں غور کرنے کی کوشش کی، ان کی آیتوں پر، اس قرآن کی آیتوں پر پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی. سمجھنا ہی نہیں، سمجھنے کے بعد اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کی. عمل کرنا ہی نہیں، عمل کرنے کے بعد اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کی ہے. اسی لیے وہ لوگ 50 سال کی کم مدت میں ساری دنیا پر حکومت کرنے لگے تھے.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے جب ان کی خلافت آئی تو یہ 12 ملکوں کے خلیفہ تھے، ایک دو نہیں بلکہ 12 ملکوں کے خلیفہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، دین اسلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مجھے عزت عطا کی ہے۔ اگر میں دین اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناؤں گا تو رب العالمین دوبارہ مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک بدو قوم سے تھا، میرا باپ جس کا نام خطاب تھا وہ مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجایا کرتا تھا، اونٹ دے کر جنگلات میں مجھے روانہ کرتا تھا تاکہ میں اونٹوں کو چرا کر آؤں، اور جب میں اونٹ چرا کر واپس آتا تو میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، اونٹ چرانے کے باوجود بھی مارا کرتا تھا۔ کیوں؟ اونٹ چرانے کا طریقہ بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں آتا تھا۔ یہ حالت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جہی سے ہی ان کی زندگیوں کے اندر دین اسلام آیا، قرآن کریم کی تعلیمات آئی تو ان کی زندگیاں ایک دم بدل گئی۔ ایک دم بدلتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے مجھے دین اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے، اگر میں اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں عزت تلاش کروں گا تو رب العالمین مجھے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہیں آج تاریخ قرآن ہو کر بھی۔ وہ زمانے میں مسلمان معزز تھے، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے فخر سمجھتے تھے، لیکن آج ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ رب العالمین کے کلمات ہے، وہی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ ہر طرح سے ہمیں ذلیل و خوار کی آوازیں آنے لگتی ہیں، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا، اس کے حقوق کو ہم نے صحیح طور پر ادا نہیں کیے، اسی لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں۔ آج ہم صرف اس کتاب کو، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے آج اس کو تلاوت کا ذریعہ بنا دیا، صرف تلاوت کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ جو کتاب ہدایت بن کر آئی تھی آج ہم نے اس کو تلاوت بنا کر رکھ دیا، اور جو کتاب زندوں کو راہ راست بتانے کے لیے آئی تھی آج ہم نے اس کو مردوں کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ جو کتاب ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئی تھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کتاب کو آج ہم تعویذ ڈنڈوں کا مضمون بنا دیا، اور جو کتاب ہماری زندگیوں کو روشن کرنے کے لیے آئی تھی آج ہم اس کتاب کو بزنس کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ تو ایسی حالت آج ہے ہمارے قرآن کے تعلق سے، تو کیا ہماری حالت دوچار نہیں ہوگی؟ کیا ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ کیوں نہیں آئیں گی؟ کیونکہ آج ہم نے قرآن کریم کو پڑھا نہیں۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن کریم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے سب سے زیادہ بغیر سمجھے جا کر پڑھنے والی کتاب بھی یہی ہے۔ آپ قرآن کو پڑھنا آتا ہے، ہم تمام کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں؟ جو آیتیں ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا معنی کیا ہے یہ معلوم کرنا چاہیے۔ آپ کو قرآن پڑھنا تو آ جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی کب کوشش کریں گے؟ اس کے معانی اور مفاہیم کو کب سمجھیں گے ہم؟ اگر ہم سمجھیں گے تو ہی نہ دوسروں کے پاس جا کر بولیں گے۔ صحابہ جیسے ہی 10 آیتیں نازل ہو جاتی، 10 آیتیں نازل ہونے کے بعد اس کو سب سے پہلے حفظ کر لیا کرتے تھے، سب سے پہلے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے تھے، عمل کرنے کے بعد جا کر دوسرے لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ جب تک یاد نہیں کرتے اس کے بعد والی آیت کو پڑھتے بھی نہیں تھے، جب تک یاد نہیں کرتے اس کے بعد والی آیت کو نہیں پڑھتے۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، جب تک وہ آیت ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ جاتی، جب تک ہماری ذہنوں میں، ہمارے یادوں میں وہ آیتیں نہیں بیٹھ جاتی، جب تک ہمیں دوسری آیت تک نہیں جانا چاہیے، اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں اور یاد کر کر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی صحابہ کرام سب سے پہلے عمل کرنے کے لیے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی عظمت، یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو لوگ راستے میں بھٹک جاتے ہیں ان لوگوں کو راستہ، صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کون نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر طرح سے پریشانیاں تھیں، ہر طریقے سے پریشانیاں تھیں۔ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا نہیں گیا، کیسے پریشانیاں نہیں تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر غم زدہ ہو جایا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ ستانے والے میرے اپنے رشتہ دار، مجھے سب سے زیادہ گالی دینے والے میرے اپنے رشتہ دار، مجھے سب سے زیادہ میرے راستے میں رکاوٹ بننے والے میرے اپنے رشتہ دار ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی وقت اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کو نازل کر دی۔ سورہ یوسف کو نازل کر کے کہا، اے محمد
تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح آج تم پریشان ہو رہے ہو، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء کرام آئے ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایسی پریشانیاں آئی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کو کون نہیں جانتا ہم میں سے؟ بچپن ہی سے ان کے بھائیوں نے ان کے باپ سے ان کو جدا کر دیا، ان کے سگے بھائیوں نے بچپن ہی میں باپ سے جدا کر دیا۔ جدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ لے جا کر ایک تاریک کنویں میں، ایک اندھیرے کنویں میں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد ایک ایسا بہترین مقام عطا کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پورے مصر میں بادشاہ کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب ان کے بھائی، تمام بھائی، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں کے نیچے آ جاتے ہیں اور آ کر معافی مانگنے لگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اس وقت حضرت یوسف فرماتے ہیں آپ چلے جائیے، آپ تمام کو میں نے معاف کر دیا، کیونکہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ رحم کرنے والا تھا۔ یہی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے گئے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، جب حجۃ الوداع کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے وہ آدمی بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ لوگ جائیے، میں نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا، مجھے آپ سے کوئی بدلہ لینے کا نہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ہماری زندگی کے اندر جو آنے والی پریشانیاں ہیں اس کا حل بھی ہمیں پیش کرتی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ کتاب خالص دعوت کی کتاب ہے، یہ کتاب ایک دعوتی مشن رکھنے والی کتاب ہے۔ جو لوگ جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو جنت کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ جو لوگ جھوٹ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو سچائی کا دامن پکڑانے والی کتاب ہے، اور جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں ان لوگوں کو امانت داری کا سبق دینے والی کتاب ہے، اور جو لوگ آپس میں ایک دوسروں پر ظلم کرتے ہیں ان لوگوں کو انصاف کی تعلیم دینے والی یہ کتاب ہے۔ لیکن ہم نے اس کو صحیح طور پر نہیں پڑھا، تو اس وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کے حقوق کو چھینتے ہیں، ایک دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن کریم ہے، اس کی تعلیمات بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اس کے ساتھ فیصلہ کرنا بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اگر ہم اس طرح کا فیصلہ کریں گے تو یہ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اس تمام مسئلوں کو جاننے کے باوجود بھی وہ کورٹ کی طرف جاتا ہے، کورٹ کی طرف جاتا ہے، اور وہ یہ جانتا بھی ہے کورٹ کو جائیں گے تو ہمارا فیصلہ دین اسلام کے خلاف ہوگا۔ جاننے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہو کر بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کورٹ کے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پاس مسئلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں ایسی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ صرف دنیا ایک چند دن رہنے کا کام ہے، یہاں چند دن رہنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں سے جانا ہے، اور جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رب العالمین کی جنت میں رہنا ہے، اور اگر ہمارے برے اعمال ہیں تو ہمیں رب العالمین جہنم میں رسید کرے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے قرآن مجید پر آپ اس کے آیات، اس کے مفاہیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک خالص دعوت کی کتاب ہے۔ اس دعوت کی ایک مثال دینے کی کوشش کروں گا۔ عتبہ ایک مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ عتبہ کو سارے لوگوں نے پلاننگ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اے عتبہ تم بہت بڑے ذہین آدمی ہو، تم جا کر آپ محمد کو کسی نہ کسی بھی طریقے سے اس کے راستے سے روک دو۔ اس کو پلاننگ بنا کر، اس کو سمجھا کر اس کو وہاں پر بھیجتے ہیں۔ عتبہ جاتا ہے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑی لمبی چوڑی تقریر کرنے لگتا ہے۔ اے محمد تم پہلے کیا تھے اور آج کیا ہو گئے ہو؟ تمہاری وجہ سے آج ہمارے خاندانوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، آج والدین کے اندر دوریاں، ماں باپ کے اندر دوریاں، بیوی بچوں کے اندر دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، اور تم اس راستے کو کیوں اپنائے ہوئے ہو؟ تم اگر ایک اچھی خوبصورت عورت کے ساتھ اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے لا کر رکھ دیں گے، اگر پورے عرب کے آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو سارا عرب کا دولت آپ کے قدموں کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ یہ طرح طرح کے اس کے سامنے شروط پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اس کی طرح کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کا تلاوت کیا، سورہ حامیم فصلت کی تلاوت کی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پچھلے قوموں کے عذابات کا تذکرہ آتا ہے، اس آیت کو پہنچتے ہیں تو عتبہ پریشان ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، حسبک یا محمد، حسبک یا محمد، بس کر دیجئے، بس کر دیجئے۔ وہ بول کر وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ سامنے کھڑ کر دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں کہ عتبہ کسی نہ کسی بھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے روک دیا ہوگا، لیکن ان لوگوں کو کیا معلوم کہ عتبہ یہاں سے ایک عبرت حاصل کر کے جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا، اس لیے وہ ڈر کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ اتنی تاثیر ہوا کرتی تھی اس وقت۔ تو ہمیں بھی چاہیے، جو لوگ غیر مسلم تھے اس زمانے میں، وہ لوگ بھی قرآن کی تلاوت کی وجہ سے مشرف با اسلام ہو جایا کرتے تھے۔ کتنے ایسے صحابہ ہیں صرف قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے مشرف با اسلام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، صرف وہ راستے سے گزر رہے تھے، قرآن کی آواز، قرآن کی تلاوت ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھے، اس کی تعلیمات کو سمجھے۔ یہ کتاب ہدایت بن کر آئی ہے، ہم اس کو صرف ہدایت والی بنانا چاہیے، صرف تلاوت والی بنا کر رکھ دیے ہیں۔ تلاوت بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ، اس کے تلاوت کے ساتھ ساتھ معانی و مفاہیم کو بھی سمجھ کر تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، قرآن مجید کے کچھ حقوق ہے، جو قرآن ہمارے پاس ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، ہمیں اس پر صحیح طور پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ آخری کتاب ہے، یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر اس طرح کا ایمان لا کر آپ قرآن کریم پر ایمان لائیں گے تو آپ کی زندگیوں کے اندر ضرور نہ ضرور بدلاؤ آئے گا۔ آپ صرف یہ کہیں کہ کتاب ہماری قرآن کریم ہے، زبانوں سے کہیں، لیکن اس پر ایمان صحیح طور پر نہ لائے، اس کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی خیر و برکات نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم ایک شفا یاب والی کتاب بھی ہے، صرف وہ ایسے نہیں کہ تلاوت کرے، لیکن اس کے اندر رب العالمین نے شفا بھی نازل کی ہیں۔ کچھ ایسی صورتیں اس کے اندر رکھ دی ہیں کہ اگر ہم بیماروں کے پاس جا کر اس کے اوپر پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص، آیت الکرسی اور ایسے بہت ساری صورتیں ہیں جس کو اگر آپ حفظ کریں گے، آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آپ کی بیماری کے اندر ایک ہلکا پن آ جائے گا، آہستہ آہستہ سے وہ بیماری دور ہو کر چلے جائے گی۔ ماہر القادری ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کے تعلق سے جو آج کا مسلمان رشتہ رکھتا ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جسدان و حریر و ریشم کے، ہر پھول ستارے چاندی کے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ آج کے مسلمان کا تعلق قرآن کریم سے یہی ہے۔ آج ہم نے اس کو آنکھوں میں لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آج ہم اس کو تعویذ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس مسئلے میں قسم کھانے کے لیے قرآن کریم کو اٹھا لیتے ہیں۔ آج کا مسلمان کا تعلق قرآن مجید سے یہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس طرح کے تعلق کو دور کرے، صحیح تعلق، صحیح حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اس کی تلاوت بھی کرنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا، عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت و تبلیغ بھی کرنا۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا صرف علماء کرام کا کام ہے، جو لوگ مدرسے میں ہیں ان لوگوں کا کام ہے، جو لوگ حفاظ ہیں ان لوگوں کا کام ہے، اس کو سمجھنا ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہی لوگ اس کو سمجھیں گے۔ ایسا سوچنا غلط ہے۔ جو آدمی ایسی سوچ رکھتا ہے وہ ایک بدبخت انسان ہے، وہ ایک بدبخت انسان ہے جس کے پاس قرآن جیسی ایسی کتاب ہو، جس کے اندر، جس کے بارے میں غیر مسلم لوگوں نے ایسی باتیں کہیں کہ جب تک مسلمانوں کے اندر قرآن کریم ہوگا وہ لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ کہنے والا کون؟ غیر مسلم ہے، ایک مستشرق ہے جو اسلام کے تعلق سے برا بلا کہتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں جب تک مسلمانوں کے درمیان قرآن کریم موجود رہے گا کوئی بھی ان کو برباد کر نہیں سکتا، کوئی بھی انہیں ہرا نہیں سکتا۔ یہ قرآن کریم ہمارے لیے ہتھیار ہے، ہمارے لیے ہتھیار ہے، اس دنیا میں جینے کے لیے ہمارے لیے ہتھیار ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکہ کی 13 سال کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا گیا اور دے کر یہ کہا گیا صرف آپ قرآن کے ذریعے ہی سے دعوت کریں گے، صرف قرآن کے ذریعے ہی سے دعوت و تبلیغ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں تلوار اٹھانے کی تک اجازت نہیں تھی۔ کتنے بھی پریشانیاں آئی تھی تو اللہ رب العالمین انہیں قرآن کے ذریعے سے ان کی تعریف کیا کرتا تھا۔
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے قرآن کریم ہمارے لیے ایک دھاری تلوار کی طرح بھی ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی. اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے اسی تلوار کے ذریعے سے ہماری گردن کٹ جائے گی. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اونچے مقامات پر لاتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو نیچے مقامات تک بھی لا سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ہمیں اور آپ کو کامیابی زندگی ہمیں بننا چاہتے ہیں, ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہتے ہیں, تو قرآن کریم کو اس کے صحیح حقوق کو سمجھ کر اس کے تمام معانی و مفاہیم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا فرماتا ہے اللہ رب العالمین افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے, کیا تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, کیا تمہارے کانوں میں تمہارے دلوں کے اندر تالے لگا دیے گئے ہیں. کیا ایسی آیتوں کے تعلق سے ہے قرآن کریم, ایسی آیتیں ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم آج کی دنیا کی ہر زبانوں میں موجود ہے. اگر آپ کو عربی نہیں آتی تیلگو میں آپ پڑھ سکتے ہیں, تیلگو نہیں آتی انگلش میں پڑھ سکتے ہیں, اگر اردو آتی ہے تو اردو میں پڑھ سکتے ہیں. ہر زبان میں قرآن کریم موجود ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے ہی میں پڑھنا چاہیے, اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے, رمضان کو پڑھیں گے. رمضان کے لیے نازل نہیں ہے, رمضان میں نازل کی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ عظمت والی کتاب ہے, لیکن اس کو ہمیں ہر دن پڑھنا چاہیے. آپ کوشش کریں, اگر آپ 5 وقت کے نمازی کے پابند ہیں تو آپ ہر نماز کے بعد کچھ آیتوں کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. اگر نمازوں میں نہیں ہوتا ہے, اگر آپ اپنے دکانوں میں موجود ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دکانوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں. صحابہ ایسے تھے جو بڑی بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے, ایسی عمر میں 50 سال 60 سال 70 سال ایسی عمر میں بھی انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. آج شرم کی بات ہی نہیں, شرم آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو آپ سیکھنے کی کوشش کریں. آپ کی عمر چھوٹی ہو بڑی ہو کتنی بھی ہو, آپ کوشش کرو کہ آپ سیکھیں گے, آپ سیکھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے. اگر کوشش ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا, ضرور ہماری مدد کرے گا. یہی چند باتیں تھیں جو قرآن کریم کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. دعا رب العالمین ہماری ان باتوں کو ہماری زندگیوں کے اندر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور 2-4 باتیں میں اس آج کل کے دن کے تعلق سے کہوں گا کہ ابھی ہم کل یا پرسوں نئے سال کے اندر داخل ہونے والے ہیں. نیا سال ہماری زندگی کے اندر آنے والا ہے, تو مسلمانوں کی یہ حالت ہونی چاہیے, ایک مومن بندے کی یہ حالت ہونی چاہیے, یہ افسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی کی دیوار میں سے ایک اور اینٹ گر گیا ہے تو کہاں تک میں موت کے لیے تیار ہوں. موت کے ہم ایک اور قدم آگے بڑھ رہے ہیں. سال ختم ہو رہا ہے, ایک سال آگے آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم موت کی طرف ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. کیا اس موت کے لیے اور اس خبر میں جا کر لیٹنے کے لیے ہم تیاری کیے ہیں یا نہیں, دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا کہ غیر مسلموں کی طرح ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اس رات کو جشن منانا اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں جاگ کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کرنا. یہ رات ایک ایسی رات ہے جس میں سب سے زیادہ برائیاں ہونے والی ہیں. یہ رات ایسی رات ہے جس میں سب سے زیادہ برائیاں ہونے والی ہیں, اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں سب سے زیادہ شراب بکی جانے والی رات ہے, اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں سب سے زیادہ عورتوں کا خلط ملط ہوتا ہے, اور یہ رات ایسی رات ہے جس میں سب سے زیادہ زنا ہونے والا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل کے مسلم نوجوان بچے بھی اس میں سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار گھر کے سرپرست حضرات ہیں, والدین حضرات ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا جائزہ لے, کہاں جا رہے ہیں, کہاں بیٹھ رہے ہیں, کس کے ساتھ ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو رہا ہے, کن کے ساتھ وہ لوگ راتوں میں گپ شپ کر رہے ہیں. یہ تمام چیزوں کا جائزہ لینا گھر کے سرپرست ہونے کے ناطے ان کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھوں میں موٹر گاڑیاں دے دیں, بڑے بڑے موٹر گاڑیاں دے کر ان کو روڈوں پر گھومنے کے لیے گھما دیں. کیا پتا کہ اسی حالت میں اس نوجوان کی موت آ جائے, کیا پتا اسی حالت میں اس روڈ حادثے کی وجہ سے اس نوجوان کی ہلاکت ہو جائے, تو کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا, رب العالمین کے سامنے کس حالت میں اٹھایا جائے گا, اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو اس کے ذمہ دار
گھر کے سرپرست حضرات ہیں اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، وہ کن کے ساتھ جا رہے ہیں، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ نیا سال آئے تو ہم ہیپی نیو ایئر کہیں، ہمیں افسوس کرنا چاہیے ہم نے ایک سال گزار دیا ہے، ہماری زندگی میں کیا دین کے تعلق سے کوئی بدلاؤ آیا ہے، دینی اعتبار سے کوئی انقلاب آیا ہے، کیا ہمارے گھروں کے اندر کوئی انقلاب آیا ہے، کیا ہمارے کاروبار میں کوئی انقلاب آیا ہے، کیا ہم حلال کمائی کما رہے ہیں یا حرام ہی کے اندر دلدل میں پھنسے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنے آپ کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے آپ کا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ آپ لوگ بیٹھے اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کا جائزہ لیں، ایک سال گزر گیا ہے، کیا ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول آیا ہے یا نہیں، دینی اعتبار سے ہمارا گھر ترقی کیا ہے یا نہیں۔ اگر تعلیم کے اعتبار سے سوچیں، کیا ہمارے بچے تعلیم کے میدان میں اچھے کامیاب ہوئے ہیں، ایک سال گزر گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ کاروبار کی تعریف سے بھی دیکھیں، کیا ہم اپنے بزنس میں کامیاب ہوئے ہیں، نہیں ایک سال گزر کر چلا گیا ہے، ہم بزنس میں کامیاب ہوئے یا نہیں، یہ دیکھنا چاہیے، ایسے جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس حالت میں ہیپی نیو ایئر منائے، دوسرے لوگوں کو بھی اس کو ہیپی نیو ایئر کہے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، دین اسلام کے اندر جائز بھی نہیں ہے۔ اور اس رات سب سے زیادہ کیک بیچے جاتے ہیں، کیک بکے جاتے ہیں، اور مسلمان بھائی بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ لوگ بھی جا کر خوشی خوشی سے خریدتے ہیں۔ آپ کا خریدنا غلط نہیں ہے، اگر آپ کیک کھانا چاہتے ہیں تو ابھی جا کر خرید کر کھائیے، لیکن خصوصاً اسی وقت جا کر اسی وقت خریدنا کس کی مشابہت ہے؟ وہ لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ خوشی منا رہے ہیں، مسلمان بھی ہمارے خوشیوں میں شریک ہے۔ ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دین اسلام کے اندر ایسے کوئی سی بھی تہذیب نہیں اور کوئی بھی تعلیم ہمیں نہیں دیتا کہ ہم ہیپی نیو ایئر منائیں اور ہمارا سال خوشی سے آغاز کریں، ایسا نہیں۔ اگر کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے تو اس کو ایک کوشش کرنا چاہیے میں اگلے سال سے سنتوں کا بھی پابند بن جاؤں گا۔ اگر کوئی بندہ سنتوں کا بھی پابند بن کر زندگی گزار رہا ہے تو اس کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں نفل روزوں کی پابندی کروں گا۔ اگر کوئی بندہ نفل روزوں کی بھی پابندی کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں تہجد کی نماز کی پابندی کروں گا۔ ایسے شوق ہونا چاہیے، بیکار کے کاموں میں، بیکار کے گناہ کے کاموں میں آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرے، اپنے عمل کو ضائع نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پریشانی ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ہلکا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بری بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو روشن مستقبل عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانان اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ دعوت اسلام کے خاطر محنت کر رہے ہیں ان کے راستوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی حفاظت فرما جب تک انہیں دین زندہ رکھ، دین اسلام پر رکھ، جب ان کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔